پیدا ہو جائے. جو بے روزگار ہیں مولا عزت والا روزگار عطا فرمائے. جو باروزگار ہیں مولا رزق میں برکت عطا فرمائے. جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں مولا حج و زیارات نصیب فرمائے. جو بے اولاد ہیں مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے. جو با اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک پاک و صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے. جو بیمار ہیں مولا شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اور امین آپ کے بانی مجلس میں اور وہ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا مولا سب کی قبر اور معیشت کی منازل آسان فرمائے. شفاعت محمد وآل محمد نصیب ہو. امام حسین علیہ السلام کی جنتوں میں اعلیٰ مقام لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا وارث زمانہ کا ضرور جلد ہو جائے. ہم مولا کے نوکر چاکروں میں شمار ہوں. امام کی قربت نصیب ہو دوری نصیب نہ ہو. خاتمہ پر خیر ہو عقائد حقہ کے ساتھ. اللہم کل ولی کل حجت حسن صلوات علیہ وعلی آبائہ بی حاضر الساعت وفی کل ساعت من ساعت الليل والنہار ولیم وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی اسکنہ ورزق قولا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وساہل مخرجهم وعلى قدوهم من الجن والانس من الاولین والآخرین. یا کاشف الکرب انوجہ حسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق حقیق الحسین علیہ السلام. ایسی صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بالآخر یکونا بعدہ کثرت رویتہ ابصار الناظرین وعجزت الناطقین اوہام الواصفین. صلی اللہ علیہ اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنت الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات. صلوات پر محمد ماشاءاللہ کافی تعداد میں آپ تشریف فرما ہے. مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں علی محمد. جو کہ گفتگو شروع کی جائے. کچھ مجلسیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں یہ قسمت میں لکھا جاتا ہے کہ مشکل وقت پڑھا جائے اور یہ مجلس 29 رجب کی مجلس بھی نہیں مجالس میں سے ایک مجلس ہے کہ جہاں اس فقیر کے حصے میں مشکل وقت آتا ہے لیکن مشکل کشا کے ماننے والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں. ان کے لیے ساری منزلیں مشکل کشا خود آسان کر دیتے ہیں. میں گفتگو شروع کرنے جا رہا ہوں. رجب المرجب کا مہینہ ہے. عزت مآب مہینہ بالکل اپنی آخری ساعتوں میں داخل ہو چکا ہے. اس مہینے کو خداوند عالم نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. بہت سارے شرف خداوند عالم نے اس مہینے کو عطا کیے ہیں اور اس مہینے کو یہ عزت بھی حاصل ہے کہ 12 مہینوں میں سے یہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ نے اپنا مہینہ قرار دیا. رسول اللہ کی حدیث موجود ہے. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا الشعبان شہری. توجہ. شعبان شہری ورمضان شہر امتی ورجب شہر اللہ. رمضان رسول نے فرمایا میری امت کا مہینہ. توجہ ماہ رمضان میری امت کا مہینہ. ماہ شعبان مجھ محمد مصطفیٰ کا مہینہ ہے اور رجب اللہ کا مہینہ. ماہ رمضان میری امت کا مہینہ. ماہ شعبان مجھ محمد مصطفیٰ کا مہینہ اور رجب
خدا وند عالم کا مہینہ. اب اگر آپ توجہ فرمائیں تو میں جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. رمضان میری امت کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، رجب اللہ کا مہینہ. صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ وجہ کیا ہے کہ رمضان امت کا مہینہ، شعبان آپ کا مہینہ، رجب اللہ کا مہینہ، وجہ کیا ہے؟ رسول نے فرمایا جس مہینے میں جس کا فائدہ ہو گیا. سلامت ہے والا خدا جناب سیدہ کو سلامت رکھے. جس مہینے میں جس کا فائدہ ہو گیا وہ مہینہ اسی سے منسوخ ہو گیا. ماہ رمضان میری امت کا مہینہ اس لیے ہے کہ میری امت کے فائدے ہیں. ایک اشرہ اس کا مغفرت کا اشرہ ہے، ایک اشرہ جہنم سے نجات کا اشرہ ہے، ایک اشرہ جنت میں داخل ہونے کا اشرہ ہے. اس پوری مہینے میں امت کے فائدے ہو رہے ہیں، اس لیے وہ میری امت کا اشرہ ہے. شعبان میرا مہینہ اس لیے ہے کہ اس میں سارے وہ آئے ہیں جنہوں نے مجھے بچایا ہے. اللہ اکبر. سلامت ہے والا خدا دیتا بتا جو شامل ہے. حیدری شعبان میں سارے وہ آئے ہیں کہ جن کی وجہ سے میرا دین بچ گیا ہے، جن کی وجہ سے میری شریعت بچ گئی ہے. ہاں غور کرو نا، پہلی شعبان سے لے کر 15 شعبان تک سارے آنے والے وہ ہیں جنہوں نے محمد کے دین کو بچا لیا ہے. رمضان میں امت بچ گئی اس لیے امت کا مہینہ، شعبان میں میرا دین بچ گیا اس لیے میرا مہینہ، میرا فائدہ ہو گیا. رمضان میں امت کا فائدہ، امت کا مہینہ. شعبان میں میرا فائدہ، میرا مہینہ. رجب میں وہ علی آیا جس نے اللہ کو منوایا تو اللہ کا مہینہ. اللہ اکبر. سلامت ہے والا خدا جیو جیو. حیدری رجب کے مہینے میں وہ علی آیا ہے کہ جس نے خدا کو منوایا ہے، اس لیے یہ اللہ کا مہینہ قرار پایا ہے. تو یہ جو رجب اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینے میں میں نے کہا نا اللہ نے اس کو بڑی فضیلتیں عطا کی ہے، اس کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے. لیکن ایک فضیلت اور سنیے اور پھر میں اپنے سفر کی جانب آگے بڑھ جاؤں. اور اس جملے کا اگر آپ نے لطف لے لیا نا تو پھر پوری تقریر کا لطف میرے دوستوں کو آ جائے گا. یہ وہ عظیم ترین مہینہ ہے. مہینہ ایک ہے، اس میں معراجیں 2 ہیں. اللہ اکبر. سلامت رہے والا خدا جاتا فرمائے. ایک معراج تو آپ نے سن رکھی ہے جسے 27ویں شب میں کہا جاتا ہے کہ وہ معراج ہوئی ہے. برادران کی یہاں کی روایت ہے کہ 27 رجب کو معراج ہوئی ہے، لیکن فقیر ممبر میں کہہ رہا ہے اس مہینے میں 2 معراجیں ہوئی ہیں. اگر آپ نے شامل ہو گئے جملے پہ تو اس سے آگے شاید کہنے کی کچھ ضرورت ہی نہ رہے، اور میرے پاس بھی اس سے بہتر جملہ نہیں ہے. 2 معراجیں ہیں اس مہینے میں. ایک معراج میں محمد علی سے ملنے فرش سے عرش پہ گئے، دوسری معراج میں علی محمد سے ملنے عرش سے فرش پہ آیا. جو میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں، جو اشاروں کی زبان سمجھتے ہیں وہ یقیناً میری اس بات تک پہنچ چکے ہوں گے. ایک معراج میں محمد علی سے ملنے فرش سے عرش پر گئے تھے، دوسری معراج میں علی محمد سے ملنے عرش سے فرش پہ آئے تھے. محمد علی سے ملنے 27ویں شب میں گئے تھے، علی محمد سے ملنے 13ویں شب میں آیا تھا. اللہ اکبر. حیدری سلامت رہے والا خدا جاتا فرمائے. کسی عزت مآب مہینے میں وہ علی اترا ہے. ہاں، اور یہ لفظ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، علی پیدا نہیں ہوا، علی اترا ہے. پریشان ہو گئے میرے مادم لوگ؟ نہیں، میں دلیل اپنے دوستوں کے سامنے عرض کرتا ہوں. پتہ نہیں ہمارے اپنے احباب کو کیا ہو گیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے الجھنا شروع ہو گئے. پیدا ہوئے ہیں، نزول ہوا ہے، ورود ہوا ہے، ظہور ہوا ہے. عزیزان محترم، یہ میرے اور آپ کے بحث کرنے کی باتیں نہیں ہیں. اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے، میں نے کبھی یہ جملہ ٹھنڈا پانی میں کہا تھا، اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے یہ دنیا میں کیسے آتے ہیں اس میں بحث نہ کیا کرو. اس کی وجہ یہ ہے جس دہلیز پہ سجدہ کیا جائے اس گھر میں جھانکا نہیں جاتا. اللہ سلامت رہے والا خدا دیتا فرمائے. جس دہلیز میں سجدہ کیا جائے اس گھر میں جھانکا نہیں جاتا کہ ان کے معاملات کیا ہیں، ان کے دنیا میں آنے کا طریقہ کیا ہے. لیکن اگر بڑی ہی مجبوری بن جائے نا، کوئی علمی تبخیر ہو جائے، یعنی لفظ استعمال کیا، ساروں نے میرا ساتھ نہیں دیا. اگر کوئی علمی تبخیر ہو جائے کہ پوچھنا ہی ہے، پتہ ہی کرنا ہے کہ یہ دنیا میں کیسے آئے، تو پھر 1400 سال بعد میں آنے والے مولوی سے نہ پوچھو کہ دنیا میں کیسے آئے، پھر اس سے پوچھو جس کا بیٹا ہے. اللہ سلامت رہے والا خدا پیدا فرمائے. پھر اس سے پوچھو کہ جس کا بیٹا ہے، باپ بتائے گا. توجہ نہیں ہوئی والے محترم، باپ بتائے گا کہ میرا بیٹا دنیا پہ کیسے آیا ہے، کوئی اور نہیں بتا سکتا. گھر کے باہر کا کوئی بندہ نہیں بتا سکتا. باپ بتائے گا کہ بیٹا دنیا پہ کیسے آیا ہے. یہ جو 13ویں شب تھی نا رجب کی، اس 13ویں شب کو فجر سے پہلے
توجہ ہے؟ فجر سے کچھ دیر پہلے اہل مکہ نے یہ منظر دیکھا کہ ستارے ٹوٹنے لگے، آسمان سے ستارے ٹوٹنے لگے، اماریاں نور کی آسمان سے زمین پہ اترنے لگے، اور عجب کام یہ ہوا کعبے میں کھڑے ہوئے خود منہ کے بل زمین پہ گرنے لگے، زمین لرز رہی تھی، کعبے میں کھڑے ہوئے خود منہ کے بل زمین پہ گر رہے تھے۔ اب جس قبیلے کا جو بت تھا، ہر ایک نے اپنا اپنا گرا ہوا خدا اٹھایا، سلامت رہے والا خدا جاتا فرمائے جو اردو زبان سننا جانتے ہیں، انہوں نے اپنے اپنے گرے ہوئے خدا اٹھائے اور خداؤں کو اٹھا کے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلے، اپنے جھوٹے خداؤں کو اٹھا کر پہاڑیوں کی چوٹیوں پر چلے۔ میں اکثر یہاں پہ سوچا کرتا ہوں، اللہ جانے یہ جھوٹوں کا اور چوٹیوں کا تعلق کیا ہے؟ ہاتھ اٹھ گئے، والا آپ کو سلامت رکھے، والا آپ کو تو کہتا ہے، والا آپ سب کو سلامت رکھے۔ اللہ جانے جھوٹوں کا اور چوٹیوں کا تعلق کیا ہے؟ جب جھوٹوں کو اٹھایا جاتا ہے پہنچتے چوٹیوں میں ہے، جہاں سے چوٹیوں پر ہے وہی جا کے قیام کرتے ہیں۔ جہاں بھی جھوٹے خداؤں کو اٹھایا گیا، پہاڑوں کی چوٹیوں میں پہنچایا گیا، وہاں بھی وہ اپنی جگہ پہ ٹک نہ سکے، وہاں پہنچ کر بھی منہ کے بل زمین پر، منہ کے بل زمین پہ آ کر سارے مکے والے پریشان و حیران و سرگرداں بھاگنے لگے۔ اللہ جانے قیامت آ گئی ہے، دنیا کے ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے، ایک دوسرے سے پوچھتے پھر رہے ہیں کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، قیامت آ گئی ہے، محشر قریب آ گیا ہے، دنیا ختم آنے والی ہے، ہو کیا گیا ہے، ستارے اتر رہے ہیں، ہماریاں اتر رہی ہیں، خود منہ کے بل زمین پہ گر رہے ہیں، زمین میں لرزا ہے، ہو کیا گیا، ایک دوسرے سے پریشانی میں پوچھ رہے ہیں۔ اچانک ایک بزرگ نے کہا تم سارے اتنے پریشان ہو، ابو طالب کہاں ہے؟ سارے اتنے پریشان ہو، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہو، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہو ابو طالب کہاں ہے، وہ اس دوڑ میں شامل کیوں نہیں؟ سب نے چاروں طرف دیکھا، ہاں وہ تو واقعی موجود نہیں ہے، وہ کہاں ہے؟ سب نے مشورہ کیا چلو پھر ابو طالب کے دروازے پہ جاتے ہیں، جا کے ابو طالب سے پوچھتے ہیں ہوا کیا ہے۔ توجہ، علی آیا کیسے؟ علی کے بابا سے پوچھا جائے، جا کے ابو طالب سے پوچھتے ہیں کہ ہوا کیا ہے۔ سارا مکہ اکٹھا ہو کر اپنے اپنے بتوں کو چھوڑ کر، جملہ بدل کر کہوں جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کر سچے خدا کے نمائندے کے دروازے پہ آئے۔ اللہ اکبر، سچے خدا کے نمائندے کے دروازے پر آئے، آ کے دکر بات کیا، اور اب یہاں جملہ کہنے لگا ہوں اللہ کرے آپ میرے ساتھ شامل ہو جائے۔ مکے والے کافروں نے دکر بات کیا، باب اللہ کھلا اور وجہ اللہ کا باب سامنے آیا۔ جناب ابو طالب دروازے پر آئے، دیکھا سارے مکے والے پریشان، حیران، سرگرداں، ان کی پریشان چہروں کو دیکھ کے کہا خیر تو ہے؟ نہیں آپ نے توجہ کروائی، خیر تو ہے، کیا ہو گیا ہے؟ مرے ہی جا رہے ہو، چہرے تمہارے اترے ہوئے ہیں، ایسے لگتا ہے تمہاری جان ابھی نکل جائے گی، چہروں میں زردی چھائی ہوئی ہے، کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا حضور باہر دیکھے تو صحیح کیا ہوا، زمین میں زلزلہ ہے، خود منہ کے بل زمین پہ گر رہے ہیں۔ جناب ابو طالب نے کہا یہ سب کچھ تمہارے گھر ہو رہا ہوگا۔ سلامت ہے، مولا خدا جاتا ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تمہارے گھر میں ہو رہا ہوگا، یہاں پہ امن ہے، یہاں پہ سکون ہے، یہاں کچھ نہیں ہو رہا، تفصیل سے بتاؤ تمہارے وہاں کیا ہو رہا ہے۔ پریشان ہو کے کہنے لگے ستارے ٹوٹ رہے ہیں، اماریاں اتر رہی ہیں، زمین لرزہ برنداب ہے، خود منہ کے بل زمین پہ گر رہے ہیں، یہ سب کچھ کیا ہو گیا؟ آپ سے پوچھنے آئے ہیں، قیامت تو نہیں آ گئی؟ اللہ اکبر، جملہ باپ سے پوچھا جائے کہ ابھی دنیا میں کیسے آیا ہے، تمہاری جو مرضی لفظ استعمال کرو، چاہے ولادت کا کرو، چاہے پیدائش کا کرو، میں تو علی کے بابا سے پوچھوں گا لفظ انہوں نے کیا استعمال کیا۔ خدا کی قسم لفظ نہ ہو تو یہ فقیر مجرم ہے، زبان کٹانے کے لیے تیار ہے۔ جناب ابو طالب سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا، قیامت تو نہیں آئی؟ جناب ابو طالب نے کہا نا قیامت نہیں آئی، کا تمت حجت اللہ ہے وہ سہرا ولیہ، اللہ کی حجت تمام
نہ کبھی بگاڑ میں داد لی ہے، ہاں نہ کبھی اپنے سننے والوں کی محنت کی ہے. میں تو ساری زندگی بس جو وہاں سے ملا ہے اسے آپ کا حق سمجھ کر پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، بغیر اس پرواہ کے کہ سننے والے یا بانی راضی ہو جائے گا یا ناراض ہو جائے گا. ساری دنیا راضی ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، سارا زمانہ ناراض ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ میرا رزق نجف کی والی کی نالین کے تلوے کے نیچے سے آتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے زمانے کی کوئی پرواہ نہیں کہ زمانہ کیا سوچتا ہے اور زمانہ کیا کرتا ہے. بس اپنا حق ادا کر رہا ہوں، آپ کا حق آپ تک پہنچا رہا ہوں. اور یہ یا علی کہنے کا جو ہم تلقین کرتے ہیں نا بار بار، یا علی کہا کرو، ہاتھوں کو اٹھا لیا کرو، بات کسی اور جانے نکل جائے گی. میں زمانہ سے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، مجھ سے لے کر آخری بندے تک ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم سارے ہیں علی کے در کے بھکاری. ہم سارے علی کے در کے بھکاری ہیں. یہاں اگر کوئی افسر بن کے بیٹھے تو بدقسمتی ہے اس کی. ہاں جہاں کلندر جیسے سگ بن کے آتے ہیں. اللہ اکبر. علامت رحمہ اللہ اپنا ذات عطا فرمائے. جہاں جبریل جیسے کبھی فقیر بن کے کبھی مسکین بن کر آتے ہیں، وہاں میں اور آپ بھکاری بن کے بیٹھے ہوئے اچھے لگتے ہیں. اور اگر ہم سارے بھکاری ہیں نا تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں بھکاری کو بھیک تب ملتی ہے جب وہ زبان ہلاتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے. یہ سبحان اللہ کرنے میں، واہ کرنے میں، ہاتھ اٹھا لینے میں، علی کا نام لینے میں فائدہ آپ کا ہے، فائدہ آپ کا ہے. کیونکہ قبر سے لے کر محشر کے میدان تک اور محشر سے میدان سے لے کر جنت کے دروازے تک ہر جگہ لگا ہوا ہے تالا، اور ہر تالے کی چابی ہے یا علی. علی علی کرتے جاؤ گے تالے کھلتے چلے جائیں گے، تالے کھلتے چلے جائیں گے، منزل تک پہنچتے چلے جاؤ گے. علی کے باپ نے جو جملہ کہا ہے وہ جملہ ہدیہ کیا، کیا فرمایا؟ قد تمت حجت اللہ ہے وظہر ولیہ. اللہ کی حجت تمام ہو گئی ہے. علی کیا اللہ کی حجت تمام ہو گئی، اللہ کی حجت تمام ہو گئی ہے اور اللہ کے ولی کا ظہور ہو گیا ہے. اب میں علی کے باپ کی مانوں یا ملا کی مانوں؟ ساتھ کا ضائع نہیں ہوتا، ساتھ کا ضائع نہیں ہوتا. مولا علی اللہ کا ضائع ہے. اونچا بول کے اشہد ان لا الہ الا اللہ، نعرہ تکبیر، اشہد ان محمد رسول اللہ، نعرہ رسالت، اشہد ان امیر المؤمنین وامام المتقین علی ولی اللہ وزیر رسول اللہ خلیفۃ اللہ قادر حجت اللہ، حجت اللہ، نعرہ علی کی ولایت بوڑھا نہیں ہونے دیتی. یہ ولایت وہ خون ہے جو ہماری رگوں میں دوڑتا ہے، ہماری رگوں میں دوڑتا. چلے آپ نے ولایت والا نعرہ لگایا نا، میں اس کی دلیل بھی ایک پیش کر دوں. دنیا والے کہتے ہیں آج انہوں نے شامل کر لیا ہے، میں ایک دلیل آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. یہی جو جناب ابو طالب ہے نا، میں نے اگلا جملہ کہنا تھا. جناب ابو طالب کی ایک شخص تھا مکہ میں باہر کچھ پہاڑیوں میں ایک عابد رہتا تھا جس نے 196 سال غار میں رہ کر اللہ کی عبادت کی. توجہ ہے، کتنے سال؟ 196 سال اس نے اللہ کی عبادت کی اور اتنے خلوص سے عبادت کی کہ اللہ نے اس سے پوچھا بتا چاہتا کیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آزاد قدرت آئی، بتا چاہتا کیا ہے؟ 200 سال ہو گئے میری بارگاہ میں سر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، چاہتا کیا ہے؟ خدا کی قسم عارف تھا نا، پلٹ کر کہنے لگا میرے اللہ اگر تو دینا ہی چاہتا ہے نا، مال دنیا نہیں چاہیے، اگر عطا کرنا چاہتا ہے تو میری ملاقات اپنے کسی دوست سے کروا دے. اللہ اکبر. سلام اللہ خدا کا فرمان کرنا ہی چاہتا ہے تو میری ملاقات اپنے کسی دوست سے کروا دے. خدا کی قسم یہ اس کا عرفان ہی تو ہے. نہ اس نے کہا نبی سے ملاقات کرا،
196 سال کی تو اس کے ایمان میں بحث کرے گا جس کی ملاقات کے لیے 200 سال کی عبادت چاہیے. دوست سے ملاقات کرو. اللہ نے جناب ابو طالب سے ملاقات کروائی. توجہ جان محترم, جناب ابو طالب سے ملاقات کروائی اور اب وہ جناب ابو طالب سے کہنے لگا ہاتھ جوڑ کر, حضور آپ جانتے تو سب کچھ ہیں لیکن میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اپنی حسرت بیان کروں. توجہ جان محترم, ایک حسرت بیان کروں. جناب ابو طالب نے کہا بتا کیا بات کرنا چاہتا ہے. کہنے لگا یولد کا ولدن, آپ کے گھر ایک بیٹا دنیا پہ آئے گا. توجہ توجہ توجہ, آپ کے گھر ایک بیٹا دنیا پہ آئے گا. اور خدا کی قسم کیا جملے ہیں اس کے قلم نور سے دامن حور پہ لکھنے کے قابل ہے. کہنے لگا آپ بیٹا نہیں, یولد کا ولدن, ایسا بیٹا پیدا ہوگا تبارک اسمہ و تعالی ذکرہ, جس کا نام برکت والا ہوگا, جس کا ذکر بلندی والا ہوگا. تبارک اسمہ, جس کا نام برکت والا ہوگا, و تعالی ذکرہ, اس کا ذکر بلندی والا ہوگا, عزت والا ذکر ہوگا. اور سنیے, ان ادرکتہ, جب آپ کی ان سے ملاقات ہو, فقل لہ ان المشرق یقول یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ویشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ویشہد انک وصی رسول اللہ وحجتہ وولیہ. جب تمہاری ملاقات تمہارے بیٹے سے ہو تو اسے کہنا مشرم کہہ رہا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے, محمد اس کا رسول ہے اور تو ہی اس کا سچا ولی ہے. بظاہر دنیا میں آنے سے 30 سال پہلے کی بات ہے. علی کے دنیا میں آنے سے 30 سال پہلے مشرم اشہد ان علی ولی اللہ پڑھ رہا ہے. آج مولوی ہمیں کہتا ہے تم نے داخل کب کیا ہے. میرا تجھ سے سوال ہے, تو بتا تو نے نکالا کب. یہ تو ہمیشہ سے شامل ہے, یہ تو ہر جگہ موجود ہے. نکالنے والے بتائیں کہ کب نکالا ہے. یہ تو نبیوں کے کلمے کا حصہ ہے, یہ تو نبیوں کے باتیں کرتی چلی جا رہی ہے, یہ تو نبیوں کے ایمان کا حصہ ہے. اسی مشرم کو جب 13 رجب علی دنیا پر آ گئے, یہاں سے رسول کی حدیث بیان کر رہا, اور حدیث کا راوی حضرت ابو ذر ہے. وہ جو ہے صادق و امین کی حدیث ہے, اور راوی وہ ہے جس کے بارے میں رسول نے فرمایا ابو ذر سے زیادہ سچے کو زمین نے اٹھایا نہیں, آسمان نے سایہ نہیں کیا. جو ہے میرے محترم دوستوں کی حدیث رسول, راوی جناب ابو ذر. ابو ذر کہتے ہیں رسول نے فرمایا 13 رجب کی صبح دنیا والوں کو بتا کر کہ ولی کا ظہور ہو گیا, صبح جناب ابو طالب مکہ سے غائب ہو گئے. جناب ابو طالب مکہ سے چلے گئے. حضرت ابو ذر نے کہا یا رسول اللہ, مکہ چھوڑ کے ہی ابو طالب چلے گئے, کہاں چلے گئے. کہا وہ مکے سے باہر سینکڑوں میل دور مشرم کا انتقال ہو گیا تھا. توجہ نہیں, مشرم یہی عابد جس کا بھی ذکر کیا ہے, جس نے اللہ کی اللہ کے دوست کی ملاقات کی خواہش ظاہر کی تھی, اس کا انتقال ہو گیا تھا. وہاں چلے گئے تھے. اگلا جملہ سنو گے. ابو ذر نے کہا وہ سینکڑوں میل دور مرا تھا اور وہ غار میں رہتا تھا, کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا. یہ ابو طالب کو کس نے بتایا کہ وہ دنیا سے چلا گیا. رسول نے زیر لب مسکرا کے قریب ہو کے کہا ابو ذر جو خدا جانتا ہے وہ ابو طالب جانتا ہے. اللہ اکبر, سلام علیکم. زندگی طرح سے جو خدا جانتا ہے وہ ابو طالب جانتا ہے. ابو طالب کو خبر دی کہ وہ دنیا سے چلے گئے. کہا اچھا پھر وہ چلا تو گیا دنیا سے, ابو طالب وہاں کیوں گئے تھے, وہاں کیوں گئے تھے. کہا بھی میں نے تجھے نہیں بتایا, اس نے علی کی ولایت کی گواہی دی تھی. علی کے آنے سے پہلے اس نے علی کی ولایت کی گواہی دی تھی. اس ولایت کی گواہی کا اجر دینے کے لیے جب علی دنیا پہ آئے تو ابو طالب اس غار میں پہنچے جہاں اس کا لاشا پڑا ہوا تھا. میں آرام سے جملہ کہہ کے گزر جاؤں گا. غار میں پہنچ کر ابو طالب نے اسے زندہ کیا. چلے گا تو کون چلے گا. جناب ابو طالب نے جا کر اسے زندہ کیا, اور خدا کی قسم یہ جو جملہ میں نے پہلے کہا تھا قلم نور سے دامن حور پہ لکھنے کے قابل ہے, یہ جناب ابو طالب کا جملہ
زندہ کیا اور زندہ کر کے مشرم کو مبارک دے، تو نے گواہی دی تھی نا، میں تجھے مبارک دینے آیا ہوں۔ مبشروں کا توجہ، علی دنیا میں آیا کیسے؟ مبشروں کا ان علی قد طلع علی الارض، مشرم میں تجھے مبارک دینے آیا ہوں، علی زمین پہ طلوع ہو گیا ہے۔ اللہ جیو جیو سلام پیچھے بیٹھے ہوئے دوستوں تک اگر آواز آ رہی ہے، بابا ہمیشہ جی آپ مشکل جگہ دے کے گئے کہ مولا بڑا کرم فرما رہے ہیں، توجہ ہے میرے باتوں دوستوں کی۔ مبشروں کا جملے پہ توجہ، ان علی قد طلع علی الارض، زمین پہ علی پیدا نہیں طلوع ہو گیا ہے۔ اللہ اگر جملے جناب ابو طالب کے ہیں، فقیر کی نہیں، لفظوں کی نہیں، حرفوں کی ضمانت ہے۔ ان علی قد طلع علی الارض، زمین پہ علی طلوع ہو گیا ہے۔ یاد رکھیے گا طلوع کا لفظ سورج کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور سورج طلوع ہوتا ہے، پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، طلوع کا لفظ، ہاں طلوع وہ ہوتا ہے، جملہ کہہ دوں، طلوع وہ ہوتا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت روشن ہو رہا ہوتا ہے، پڑھے لکھے دور میں بیٹھے ہیں، وہ کہیں اور روشن ہوتا ہے، اور جب یہاں وہ روشنی ظاہر کرنا شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں طلوع ہو گیا ہے، وہ کہیں اور اس وقت ہوتا ہے، پھر جب ہمیں روشنی دیتا ہے تو کہتے ہیں طلوع ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا علی وہ آفتاب ہے جو پہلے وہاں چمک رہا تھا۔ علی وہ آفتاب ہے جو پہلے، اور چلیں آپ جہاں تک میرے ساتھ آگے تو میں اگلا جملہ بھی کہتا چلوں، آفتاب چاہے رات کی تاریکی کے پردے میں چلا جائے لیکن اپنے ہونے کی دلیل پھر بھی رکھتا ہے۔ یار میں اسلام آباد میں یہ بات نہیں کروں گا تو کہاں کروں گا؟ یہ جو چاند روشن ہے نا، اس چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، یہ سورج سے روشنی لے کر روشن ہوتا ہے۔ رات میں چاند کی روشنی بتاتی ہے کہیں سورج چمک رہا ہے، کہیں سورج ہے جہاں سے یہ روشنی لے رہا ہے، اس کا مطلب چاند کو چمکنے میں علی مدد کرتا ہے۔ یہ جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبی آتے رہے ہیں نا، یہ سارے اس لیے آتے رہے کہ دنیا کو بتائیں ہمارا مشکل کشا علی کہیں چمک رہا ہے۔ اللہ اکبر، جیو 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 سلام ہمارا مشکل کشا علی کہیں چمک رہا ہے، وہ کہیں چمک رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم شہاں پہ روشن ہے۔ علی طلوع ہو رہا ہے، علی طلوع ہو رہا ہے۔ 13 رجب کی صبح، توجہ ازار محترم، میں تیزی سے نتیجوں کی جانب آگے بڑھوں۔ 13 رجب کی صبح علی دنیا میں تشریف لائے، توجہ ہے میرے محترم دوستو۔ چلیں آپ اتنے شامل ہیں تو میں ایک جملہ اور ہدیہ کر دیتا ہوں۔ جو 12 کی شام تھی نا، اس 12 کی شام کو ابو طالب کا حرم اپنے گھر سے اللہ کے حرم آیا تھا۔ ہائے 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 ہائے، پیچھے رہ رہے ہیں میرے محترم دوست، جناب ابو طالب کا حرم اپنے گھر سے اللہ کے حرم آیا تھا، اور اللہ کے حرم نے مسکرا کے استقبال کیا تھا۔ یار آپ مدد فرما رہے ہیں اور میری سفر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ کعبہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا تھا، ابراہیم میرا گھر بناؤ، پریشان تو نہیں آپ رہا، ابراہیم میرا گھر بناؤ۔ میرے اللہ کہاں بناؤ؟ جگہ بتائیے، وادی مکہ میں یہاں گھر بناؤ۔ حضرت ابراہیم وہاں پہنچے اور جگہ کو دیکھ کے نا چپ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اب آپ کسی کو گھر بنانے کا ٹھیکہ دیں اور وہ وہاں جا کے کھڑا ہو کے دیکھنا شروع کر دے تو آپ کو پریشانی تو ہوگی کہ جگہ بھی بتا دی، پھر یہ کھڑے ہوئے یہاں پہ دیکھ کیا رہا ہے؟ خدا بند عالم نے بھی لکھا ابراہیم چپ کر کے کھڑے ہوئے دیکھے چلے جا رہے ہیں۔ جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ میرے نبی سے پوچھو کوئی پریشانی ہے؟ چپ کر کے کھڑے ہو، کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ جبریل آئے اور آ کر کہا کہ نبی اللہ خدا بند عالم پوچھ رہا ہے کیوں پریشانی کے عالم میں کھڑے ہیں، کیوں حیران ہیں، کیوں پریشان ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا سنو جبرائیل، میں یہاں کھڑے ہو کے سوچ یہ رہا ہوں دنیا کے بادشاہوں کے بڑے بڑے محل ہوتے ہیں۔ توجہ توجہ توجہ، ابراہیم وہ ہے جس نے نمرود کے محل دیکھ رکھے،
دنیا کے بادشاہوں کے بڑے بڑے محل ہوتے ہیں، اللہ کا گھر بنانا ہے جو کائنات کا خالق ہے، سوچ رہا ہوں کتنا بڑا بناؤں۔ اللہ کائنات کا خالق ہے، کائنات کا بادشاہ ہے، اس کا گھر بنانا ہے، کتنا بڑا گھر بناؤں۔ جبریل نے پلٹ کر کہا اپنی مرضی سے تو کچھ نہیں کہتا، امین وحی ہوں، خدا سے جا کے پوچھتا ہوں کہ اس کا گھر کتنا بڑا ہونا چاہیے۔ یہ جھٹ سے گئے جبریل اور جھٹ سے پلٹ کر آئے، کہا ابراہیم اللہ نے مسئلہ حل کر دیا ہے۔ کہا خدا نے کیا جواب دیا ہے کہ کتنا بڑا گھر بنانا ہے؟ اسلام آباد میں جملہ ضائع ہو گیا، میں دکھی ہو کے گھر جاؤں گا بس ایسے ہوگا جیسے میرا خون ریت میں بہہ گیا ہے۔ اللہ نے کیا بتایا کہ اللہ کا کتنا بڑا گھر بناؤں؟ کہا خدا کہہ رہا ہے بس اتنا بنا دے، اگر کوئی مزدور 3 دن رہنا چاہے تو آرام سے رہے۔ اگر کوئی مزدور 3 دن رہنا چاہے تو وہ آرام سے قیام کر سکے۔ اور یہ صرف اس فقیر کی خطابت کا جملہ نہیں، میں قرآن سے دلیل پیش کرتا ہوں۔ جب گھر بنا تھا نا تو اللہ نے ابراہیم سے کہا تھا طاہر بیتی للطائفین والعاکفین، اے ابراہیم میرے گھر کو پاک کر طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ میرے گھر کو پاک کر طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ میرے پڑھے لکھے دوست ہیں، طواف باہر سے ہوتا ہے، اعتکاف اندر ہوتا ہے۔ ہاں گھر پاک کر طواف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والے تو بہت ہیں، کعبے کے اندر اعتکاف کرنے والے ڈھونڈ کے کون ہے؟ اور چلو جہاں تک آ گیا تو شریعت کا مسئلہ بھی بتاتا چلوں۔ شریعت مصطفیٰ میں 3 دن روزہ رکھ کر اللہ کے گھر میں رہنے کا نام اعتکاف ہے۔ اور جو 3 دن مسلسل کر اللہ کے گھر میں رہنے کا نام کیا ہے؟ اور خیال رہے اعتکاف کے لیے ماہ رمضان شرط نہیں، توجہ ہو گئی، ماہ رمضان شرط، رمضان کا تو لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ چلو روزہ رکھا ہوا ہے ساتھ اعتکاف کر لیں، نہیں توجہ فرما رہے، روزہ رکھا ہوا ہے اعتکاف کا مزہ بھی لے لو، رمضان کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ورنہ اعتکاف کے لیے رمضان شرط نہیں، سال کے کسی حصے میں 3 دن مسلسل روزہ رکھ کر اللہ کے گھر میں قیام کرنے کا نام اعتکاف ہے۔ شرط یہ ہے کہ درمیان میں کوئی ایسا دن نہ آئے جس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ مثلا بڑی عید ہے، 10ویں محرم ہے، جن پہ روزہ رکھنا حرام ہے، وہ دن بیچ میں نہ آتا ہو جہاں آپ مسلسل 3 روزے رکھ سکتے ہیں۔ 3 روزے رکھ کے اللہ کے گھر میں قیام کریں، اعتکاف کہلائے گا۔ اور اگر آپ میرا ساتھ دے سکیں، شریعت مصطفیٰ میں افضل ترین اعتکاف ہے 13، 14 اور 15 رجب کا اعتکاف۔ نہیں ساتھ دیا آپ نے، نہیں ساتھ دیا، مسئلہ وہ ہے نا جسے لوگ ناشنا ہے۔ سب سے افضل اعتکاف کیا ہے؟ 13، 14 اور 15 رجب کا اعتکاف کے ان دنوں میں روزہ رکھ کر اللہ کے گھر میں قیام کرو تو سب سے افضل اعتکاف ہے۔ اب میرا پوری تاریخ اسلام سے سوال ہے کہ وہ تلاش کر کے بتاؤ کہ جنہوں نے کعبے کے اندر اعتکاف کیا ہو اور 13، 14 اور 15 رجب کو اعتکاف کیا ہو۔ اللہ اکبر، کوئی نہیں تمہیں ملے گا سوائے علی کی ماں کے، جس نے 13، 14 اور 15 رجب کعبے کے اندر گزاری ہے۔ کعبے کے باہر اعتکاف والے بڑے، کعبے کے اندر صرف علی کی ماں ہے۔ اور چلے اسلام آباد والے اگر اس جملے میں ساتھ شامل ہی ہو گئے تو پھر ایک اور مسئلہ حل کرتا چلوں، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری طرح دنیا پہ آتے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ 3 دن علی کی ماں کا اعتکاف تھا، سارے شامل ہوں گے ساتھ؟ یہ 3 دن کیا تھا؟ علی کی ماں کا۔ اور آپ جانتے ہیں اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، ابھی آپ کے سامنے عرض کیا اعتکاف کے لیے روزہ، اس کا مطلب 3 دن علی کی ماں روزے سے تھی۔ او انہیں اپنے جیسا کہنے والوں، عجیب ماں ہے، گود میں بیٹا بھی آ گیا، روزہ بھی سلامت ہے۔ عجب ماں ہے، گود میں بیٹا بھی آ گیا، اعتکاف بھی سلامت ہے، روزہ بھی سلامت ہے، اس کا مطلب تو اور ہے، اور یہ اور ہیں آنے والے، ان کے لیے یہ گھر بنایا گیا تھا۔ 3 دن علی کی ماں کعبے میں رہی، بس میں نتیجوں کی جانب آگے بڑھ رہا ہوں۔ 3 دن علی کی ماں کعبے میں قیام پذیر رہی، 3 دن کے بعد
16 रजब की सुबह, परेशान तो नहीं हो गया? मैं छोड़ूंगा तो अगला जाके रहेगा। हाँ, और मैं वैसे भी सैयद घराने से ताल्लुक है ना, तो सैयदों का तरीका नहीं होता कि वो रास्ते से छोड़ जाए। वरना जो मैंने शुरू कर दिया है, इस फकीर को इतना तो मालिकों ने अता किया है, मैं 10 दिन भी चाहूं तो यही जारी रखूं। और ये जिम्मेदारी से कह रहा हूं, 10 दिन भी चाहूं तो यही जारी रखूं। 13 रजब अली आए हैं, तवज्जो है, 13 रजब अली आए। 16 रजब की सुबह सूरज तलू होने से पहले रसूल अली को लेने उसी रास्ते से काबे में गए जिस रास्ते से माल लेने गई थी। हाय हाय, उसी रास्ते से गए जिस रास्ते से, और शायद आपने मेरे जुमले पे गौर नहीं किया, जिन्होंने दुआ दी है वाला उनको सलामत रखें, जो चुप कर गए उन्हें साथ लेके चलना चाहता हूँ, जिस रास्ते से माल लेने गई थी। हाँ, इस लफ्ज़ को ज़हन में रखिएगा, और इस पे बाकी तक भी दलील रखता है कि माल लेने गई थी। चलो जुमला हदिया कर देता हूँ अपने दोस्तों को। मैं छोड़ के गुजर गया था, जब बीबी पहुंची थी ना काबे पर, तो काबे पर पहुंचकर बीबी ने खुदा से कुछ बातें की थी, खुदा से कुछ गुफ्तगू की थी, और वो गुफ्तगू क्या थी? ऐ रब्बी इन्नी मोमिनतुन बिका, ऐ मेरे अल्लाह मैं तुझ पर ईमान रखती हूँ। मैं तुझ पर ईमान रखती हूँ। वबिमा जाअक मिन इंदिका रुसल, और तेरी तरफ से जितने रसूल आए हैं मैं उन पर भी ईमान रखती हूँ। लेकिन अगला जुमला क्या कमाल है, पहले फरमाया तुझ पर तेरे रसूलों पर ईमान रखती हूँ, फिर फरमाया इन्नी मुसद्दिक़तुन लिकलाम जद्दी अल इब्राहीम, मैं अपने जाद इब्राहीम के कलाम की तस्दीक करती हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलाम अलैहि, जिन्होंने वाह की मेरी तरफ से उन्हें वाह है, लेकिन सबको साथ लेकर चलूं। पहले अल्लाह से कहा तुझ पे ईमान, इब्राहीम के कलाम पर ईमान नहीं, इब्राहीम के कलाम की तस्दीक। मुसद्दिक़ा तो उनका लफ्ज़ है, मैं तस्दीक करती हूँ। और इस्लामाबाद से बेहतर इस जुमले को कौन समझेगा? हमारे यहाँ जब कभी सरकारी नौकरियाँ आती है ना, तो अखबार में उस नौकरी का क्राइटेरिया लिखा हुआ होता है, और नीचे लिखा हुआ होता है दरखास्त गुजार तस्दीक शुदा कागजात जमा करवाए। जिन्होंने दरखास्त देनी है वो क्या करें? तस्दीक शुदा कागजात जमा कराएं। उसका क्या मतलब होता है? अपने कागजात को किसी क्लास 1 अफसर के पास ले जाओ, जो सरकारी क्लास 1 अफसर होगा उससे तस्दीक करवा कर लाओ, और फिर तुम्हारे कागजात मंजूर होंगे। अली की माँ कह रही है मैं इब्राहीम के कलाम की तस्दीक करती हूँ, और जिसकी माँ इब्राहीम जैसे नबी की तस्दीक करे वो खुद क्या है? और पहले क्या तरतीब है? अली की माँ है ना, पहले कहा मोमिनतुन, फिर कहा मुसद्दिक़तुन, अगले जुमले में लफ्ज़ फिर बदला, अब बारी है अली के बारे में, तो
لکھے دوست تشریف فرما ہے جو عربی سے شغف رکھتے ہوں گے، عربی زبان کی یہ وسعت ہے کہ وہ ہر ایک مرحلے کے لیے لفظ الگ لے آتی ہے۔ مثلا شیر، ہمارے یہاں ایک ہی لفظ شیر، عربی میں پوری کتاب ہے اسماء الاسد، اس میں 900 نام ہیں شیر کے۔ کتنے نام؟ 900 نام ہیں شیر کے، اس کی ہر کیفیت کا الگ نام۔ وہ اپنی کچھار میں بیٹھا ہے الگ نام، کچھار میں کھڑا ہو گیا الگ نام، چل پڑا الگ نام، شکار کو پھورنے لگا الگ نام، حملہ آور ہو گیا الگ نام، 2 حصوں میں تقسیم کر دیا حیدر ہو گیا۔ کبھی بات ہوا تو عثمان ارشد سے آپ کے سامنے مجلس پڑھوں گا، ہر ایک منزل پہ شیر کا الگ نام، اسی لیے انہوں نے ہر جگہ کے لیے الگ نام رکھے ہوئے ہیں۔ بی بی نے لفظ استعمال کیا ہے مولود، جو بچہ ابھی دنیا پہ نہ آیا ہو اور ماں کے صدف میں ہو، اس کے لیے عربی میں لفظ ہے جنین۔ توجہ ہے؟ اس کے لیے کیا لفظ ہے؟ جنین۔ اور جو بچہ دنیا میں آ چکا ہو، اس کے لیے لفظ ہے مولود۔ جو نہ آیا ہو وہ جنین ہے، جو آ چکا ہو وہ مولود ہے۔ بی بی یہ نہیں کہہ رہی اللہم بحق ھذا الجنین، اے میرے اللہ تجھے اس کا واسطہ جس نے ابھی دنیا میں آنا ہے، بلکہ فرمایا اللہم بحق ھذا المولود، تجھے اس کا واسطہ ہے جو آ چکا ہے۔ اس کا مطلب ہوا پیدا کرنے نہیں آئی، لینے آئی ہے۔ پیدا کرنے نہیں آئی ہے، نعمت الہی کو لینے آئی ہے۔ مجھے اس مولود کا واسطہ ہے، اس لیے میں نے کہا تھا رسول اسی رستے سے علی کو لینے گئے جس رستے سے ماں گئی تھی۔ اسی رستے سے گئے۔ اور توجہ ہے نا میرے باتوں دوستوں کی، یہ آپ نے ذاکرین و واعظین و علماء سے یہ بہت سن رکھا ہے، بہت سن رکھا ہے کہ 3 دن علی نے آنکھیں نہیں کھولی، 3 دن علی نے کچھ کھایا نہیں۔ ادھر رسول آئے، جناب فاطمہ بنت اسد سے میرے مولا علی کو لیا۔ اگر آپ شامل ہیں تو جملہ یوں کہہ دوں، رسالت نے امامت کو اٹھایا، اللہ اکبر، نبوت نے ولایت کو اٹھایا، اللہ اکبر، ولی نے ولی کو سینے سے لگایا، رسالت نے امامت کا بوسہ لیا۔ توجہ جانے والوں نے ادھر بوسہ لیا، یہاں پہ ذاکر پڑھ کے گزر جاتے ہیں، یہ فقیر اپنی اردو زبان استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کرے جملہ کہہ جاؤں اور آپ سمجھ جائیں، نہ سمجھے تو بھی چھوڑوں گا نہیں، تشریح کر کے جاؤں گا تاکہ بعد میں کوئی فتویٰ نہ لگائے۔ میں یہاں پہ اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جب خوشبوئے کیسوئے احمد مختار مشام حیدر کرار میں پہنچی تو اللہ کی آنکھ کھلی۔ اللہ اکبر، جیو جیو سلامت رہو، مولا کو زیادہ بنانا۔ یہ اگلا محلہ شامل ہوا ہے، انہوں نے واہ کیا، پچھلے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، شاید کسی جگہ پہ کوئی مسئلہ ہے، فقیر کے بعد میں فتوے نہ لگانا، مسئلہ یہی پہ حل کروں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے آنکھ کھولی، میں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے آنکھ کھولی، میں نے کہا
ادا نہیں کر سکتے سید کا. جتنے روانی سے جتنے زبردست قسم کی باتیں سید یہاں سے وہی پہلے میں نے کہا تھا جو مدت بکھیر رہا ہے. باقی قسم آپ ادا نہیں کر سکتے. یہاں سے لے کر جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اتنی آواز ضرور آئے کہ آپ کے خون سے چھلکے مدت علمت یا تبا جناب سید آپ کو سلامت رکھیں. زندگی آپ کو دکانی میں سلامت رہے. مولا تو ایک سلوات پڑھے بابا دے غلام علی محمد کی بات. اب جو جہاں آ رہا ہے وہیں پہ بیٹھا ہے. اسی جگہ پہ جہاں جہاں جگہ ملتی ہے وہیں بیٹھے چلے جائیں. بسم اللہ. سلوات پڑھے بابا دے غلام علی محمد کی. رسول علی کو خود سے منسوب کر رہے تھے اور وہاں سے آواز آ رہی تھی میرے حبیب سارا علی آپ لے لیں گے. غور سے دیکھیں اس کا چہرہ وجہ اللہ ہے, اس کی آنکھیں عین اللہ ہے, اس کے کان عزم اللہ ہے, اس کے پہلو جنب اللہ ہے. یہ سارے کا سارا نفس اللہ ہے, یہ سارے کا سارا نفس اللہ ہے. اور بس میں نے سمیٹ دیا اپنا بیان بھائی آگے اور میں نے ممبر ان کے حوالے کیا. رسول نے علی کو ہاتھوں پر اٹھایا. سمجھا میرا بیان. علی کو ہاتھوں پر اٹھایا. رسول خانہ کعبہ سے باہر آئے اور ذمہ داری سے یہ جملہ ہدیہ کرنے لگا. رسول کی حدیث موجود ہے. رسول نے فرمایا مجھے رسول کو روز محشر تک دو مجمع کبھی نہیں بھولیں گے. ایک مجمع 18 ذی الحج علی کی ولایت کا مجمع, دوسرا مجمع 16 رجب علی کی زیارت کا مجمع. یہ دو مجمع یہ مجمع مجھے کبھی نہیں بھولیں گے. رسول علی کو کہنے کے لیے بہت کچھ تھا. میں نے سمیٹا اپنا بیان. فقیر نے یہ آپ کے سامنے دعویٰ کیا تھا کہ چاہوں تو 10 گھنٹے اسی موضوع پہ گفتگو کرتا رہوں, لیکن بس آخری جملے سمیٹا میں نے اپنے بیان. رسول باہر آئے, ہاتھوں میں علی ہے. اب خیال رہے ابھی سورج طلوع نہیں ہوا, ابھی سورج طلوع, کیونکہ یہ سورج جو طلوع ہو گیا ہے, یہ سورج جو طلوع ہو گیا ہے. باہر جگہ کے ابو طالب کھڑے تھے. توجہ, ابو طالب نے اپنا بیٹا نبی سے مانگا, اپنا بیٹا نبی سے مانگا, ہاتھوں پہ لیا اور بلا تشریف دیکھیے گا میری جانب کو سمجھ میں آئے گا. بیٹے کو دیکھا پھر ایسے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب بلند کی, ہاتھوں پہ بیٹا آسمان کی جانب بلند کر کے ابو خدا سے کچھ باتیں کی. جناب ابو طالب نے 4 مصرے کہے. توجہ ہے, یہ مصرے آج بھی دیوان ابو طالب میں, جناب ابو طالب کی جو شاعری کا دیوان ہے اس میں یہ 4 مصرے آج بھی موجود ہیں. خدا سے مخاطب ہو کے جناب ابو طالب نے, اب خیال رہے وقت وہ ہے ابھی سورج طلوع نہیں ہوا, ابھی اندھیرا چھایا ہوا ہے, اٹھا کر کہا اندھیرے کی جانب دیکھ کر یا رب ھذا الغسق الدجی والقمر المبلج المضیء بین لنا من امرک الخفی ماذا تری فی اسم ذا الصبی. اللہ اکبر. کہیں تو ترجمہ بیان کر دوں. اٹھایا اور اٹھا کر تاریکی کو دیکھ کر کہا یا رب ھذا الغسق الدجی, اے اس پھیلی ہوئی تاریکی کے رب, اور پھر اپنے لال کی طرف دیکھ کے کہا والقمر المبلج المضیء, اور اس چاند کے رب جو ہر تاریکی کو ختم کرے گا. اور اے اس چاند کے رب جو اس تاریکی کو ختم کر دے گا, بین لنا من امرک الخفی, میرے سامنے اپنا چھپا ہوا امر ظاہر کر. ماذا تری فی اسم ذا الصبی, تیرے نزدیک میرے بیٹے کا نام کیا ہونا چاہیے؟ ابو طالب اس شاہکار قدرت کا نام ہے جو اپنے بچوں کے نام اللہ سے رکھواتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. جی سلامت رہے مل گئے. اپنے بچوں کے نام بھی اللہ سے رکھواتا ہے.
میرے بیٹے کا نام تیرے نزدیک کیا ہونا چاہیے؟ ابو طالب نے تو خدا سے پوچھ لیا، خدا سے بڑے لوگ باتیں کر لیتے ہیں، لیکن عجب بات یہ ہے ادھر ابو طالب نے 4 مصروں میں پوچھا، اللہ نے 4 مصروں میں بتایا۔ ہاں اور بابا جی جو شاعری جانتے ہیں، جس زمین میں ابو طالب نے مصرے کہے اسی زمین میں خدا کی طرف سے جواب آیا۔ اللہ سے باتیں کرنے کے لیے تو بڑے تیار ہو جاتے ہیں، اللہ ہر ایک سے بات نہیں کرتا، وہ اپنے نبیوں سے بھی جبریل کے ذریعے بات کرتا ہے۔ ابو طالب اس شاہکار کا نام ہے جو اللہ سے بات کرنے کے لیے جبریل کے محتاج نہیں ہے۔ اور اب خدا کی طرف سے جواب آیا اور سمجھا میرا بیان، وہاں سے جواب آیا۔ ابو طالب کو پکار کر خدا نے کہا یا اہل بیت مصطفیٰ نبی، ابو طالب کو اللہ کہہ رہا ہے مصطفیٰ نبی کے اہل بیت، خصصتم بولد زکی ان اسمہ شامخ علی علی من اشتقا من العلی، او نبوت کے اہل بیت، اللہ نے تمہیں ایک پاک بیٹے کے ذریعے عزت دی ہے، اور ابو طالب میں نے تیرے بیٹے کا نام اپنے نام پہ علی رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، چھوڑ دینا تھا مجھے بیان یہاں پہ، لیکن آپ کی محبت کی وجہ سے آخری جملہ، علی گھر آ گیا، سارا سفر چھوڑ دیے، علی گھر آ گیا اور آپ نے مشکل تقریر سنی ہے، بس صرف آپ کی ضیافت تباہ کے لیے جملہ اور ختم ہو گیا میرا بیان۔ وہ آپ نے ذاکرین بھائی سے سن رکھا ہے نا، مکے میں ایک سانپ تھا، وہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا وہ آ جاتا اور لکھنے والوں نے کہنے والوں نے یہ کہا کہ جو حرام زادہ ہوتا تھا اسے کھا جاتا تھا، جو حلال زادہ ہوتا تھا اسے چھوڑ دیتا تھا۔ عزیزان محترم، حرام زادوں کو کھا نہیں جاتا تھا، کھا جاتا ہوتا تو آج علی کے دشمن کہاں سے آتے ہیں؟ نشانی چھوڑ جایا کرتا تھا کہ یہ ہے کہ جو غیر حلال زادہ ہے، یہ ہے جو حرام زادہ ہے، وہ سانپ اپنا پھن پھیلائے ہوئے حسب عادت ابو طالب کی حویلی میں آیا اور اس پنگوڑے پہ جس میں علی تشریف فرما تھا اس نے پھن پھیلایا، ادھر سے اس نے پھن پھیلایا، ادھر سے ید اللہ اٹھا، جو میں نے جملہ کہنا ہے بس وہی سنیے، ادھر سے ید اللہ اٹھا اور اپنی 2 انگلیاں کلہ اجدر میں رکھ کر علی نے صرف انگلیوں کو حرکت دی۔ علی کا حرکت دینا تھا کہ وہ اجتہاد 2 حصوں میں تقسیم ہو کر آدھا ادھر گرا آدھا ادھر گرا، لیکن یہاں کام کی بات سن لینا، یہ سارا منظر علی کی ماں پاس بیٹھے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ماں دیکھ رہی ہے، اجتہا آ گیا ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے بچے کو اس خطرے میں دیکھی اور پھر بیٹھی رہے، لیکن خدا کی قسم کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ بی بی اپنی جگہ سے اٹھی، کیونکہ جانتی ہے یہ علی ہے، سانپ سے ڈرنے والے اور ہیں۔ بس آج میرا بھائی پڑے گا، میں نے بس یہیں پہ اپنے بیان کو ختم کر دینا ہے۔ بیٹھی ہوئی ماں دیکھ رہی تھی، علی نے قلعہ اشتر کو چیرا، آدھا سانپ ادھر گرا آدھا ادھر گرا، 2 برابر حصوں میں پگھوڑے کے ارد گرد گرا نا۔ اس وقت علی کی ماں اپنی جگہ سے اٹھی، قریب آ کر بیٹے کا چہرہ دیکھے گا، میرے لال تو تو حیدر ہے۔ اللہ اکبر، تو تو حیدر ہے۔ ابھی آپ کو بتایا تھا جو شیر 2 برابر حصوں میں تقسیم کرے اسے حیدر کہتے ہیں۔ اس دن ماں نے کہا تھا حیدر ہے، اور علی نے خیبر میں یاد کروایا تھا سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ اللہ اکبر، یہ سلامت و والا کو نظر کا فرمان۔ سمجھا اس فقیر کا بیان، سمجھا بیان، سانپ کے مرنے کی خبر عام ہوئی۔ میں نے کہا مسائل بھائی پڑیں گے، سانپ کے مرنے کی خبر عام ہوئی ہے۔ سادہ مکہ پھر اکٹھا ہو کر ابو طالب کے دروازے اور اب شکایت لگائی رسول کو، سنیے کہ آپ کے بھائی نے کیا کیا، جو ہمارے یہاں پہچان تھا، جو کسوٹی تھا حلال و حرام کی، اسی کسوٹی کو ختم کر ڈالا۔ اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا حلال زادہ کون ہے، حرام زادہ کون ہے؟ رسول نے پلٹ کر کہا یہ تمہارا سانپ کہاں تک پہچان تھا، حلال اور
ماشاءاللہ جزاک اللہ، اور کتنا خوبصورت پیغام تھا.